الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ A package of blessing, each and every moment is filled with divine gifts۔ اور سلسلہ ہے ہمارا صحت کے راز، اور آج کون سے راز سے ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں؟ Let's see what's inside the box۔ جی ہاں، آج ہمارا موضوع ہے پھل اور سبزیاں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی کے پاس 30 لاکھ کا گھوڑا ہو، جی کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے اور ان کے پاس اتنی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ 10 لاکھ کا 30 لاکھ کا کوئی جانور لے لیں، تو لیٹس سپوز کہ کسی کے پاس 30 لاکھ روپے کا ایک گھوڑا ہے، کیا وہ اس کو رات کے وقت بھی کام پہ لگائے گا؟ کیا وہ اس گھوڑے کو ایسی غذا دے گا جو اس گھوڑے کو لاغر کر دے، کمزور کر دے یا بیمار کر دے؟ نیور۔ کیوں؟ گھوڑے کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اس کے نزدیک اس گھوڑے کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ Now there is no comparison، کوئی مقابلہ اور موازنہ تو نہیں ہے کیونکہ انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، لیکن do you know what's your worth؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ویلیو کتنی ہے؟ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اپنی آنکھوں کی بینائی دے دو اور 30 لاکھ روپے لے لو، ایک ذی شعور انسان اس سودے کو کبھی بھی منظور نہیں کرے گا۔ So that's your worth۔ تو انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس شعور ہے، اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ وہ خطرہ دیکھ کر رسپونڈ کرتا ہے، جمپ لگا کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، آنکھیں جھپکتا ہے، ایک دم سے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، اس رستے کو ہی چھوڑ دیتا ہے جہاں سے خطرہ ہو۔ تو imminent danger، if the person thinks that he is jeopardized and there is a threat on the way, the person will change that way، وہ اس رستے کو چھوڑ دے گا۔ So feel the warning، وارننگ ہے آپ کے لیے۔ Don't go for junk food، ایسا کھانا نہ کھائیے جس میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے، وہ کھانا جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے۔ Don't get sleepless، آپ نیند نہ چھوڑیے، جو نیند ریکمینڈڈ ہے اتنی نیند ضرور پوری کیجیے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ الحمدللہ ہمارے پورے جسم کی ایک ری ہالنگ ہوتی ہے، اور الحمدللہ جو کھانے میں گیپ آتا ہے اس سے انسانی جسم کو ڈی ٹاکس ہونے یعنی زہریلے مواد کے اخراج میں مدد ملتی ہے، کیونکہ جو چیزیں ہم بغیر سوچے سمجھے بس جو مل گیا کھا لیتے ہیں، ان کی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہوتی، وہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ مضر صحت ہوتی ہیں۔ اور یہ جو نیند ہم پوری نہیں کرتے، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ We must take all these things into consideration and we must not take our health for granted۔ صرف یہ نہ سمجھیے کہ بس صحت مل گئی خود بخود انسان بڑھتا رہتا ہے۔ We have to take care۔ کبھی کبھار صحت مند رہنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ماحول ایسا ہوتا ہے، چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اور پھر مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی یاد رکھیے کہ you can't pour from an empty cup۔ Take care of yourself first۔ آپ خالی کپ میں سے کچھ نہیں ڈال سکتے، کپ بھرا ہوگا تبھی وہ کسی اور کو فائدہ دے گا۔ مثال کے طور پہ ایک کولر ہے، اس کولر کو آپ خالی کر لیتے ہیں، اب آپ اس کولر میں سے اس وقت تک کچھ نہیں ڈال سکتے جب تک اس کولر کو دوبارہ بھر نہیں لیں گے۔ اب ایک انسان ہے، وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، جب وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہا، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پوری سوسائٹی، اپنے پورے خاندان کے لیے ایک بوجھ بن جائے گا۔ وہ اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا خیال کیسے رکھے گا؟ وہ تو خود اکانومی پر اور دیگر انداز سے ان پر بوجھ بن جائے گا۔ So you have to take care of yourself۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا چلوں، جو ہوائی جہاز اڑتے ہیں ہوا میں، یہ جب جہاز 12,500 فٹ کی بلندی پر چلا جاتا ہے تو یہ کیبن کریو جو کہ جہاز کا عملہ ہوتا ہے، اس کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ وہ آکسیجن ماسک لگا لیں گے، اور اگر یہ 15,000 فٹ تک چلا جائے گا تو پھر یہ آکسیجن ماسک پیسنجرز کو بھی دیے جائیں گے، سواریوں کو دیے جائیں گے تاکہ وہ لگا لیں۔
اور یہاں پہ ہدایت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خود اپنا ماسک لگائیں، اپنے بچوں کا بھی بعد میں لگائیں، اپنے ہمسائے کا بھی بعد میں لگائیں، ان کی فکر نہ کریں، آپ خود تو ماسک لگائیں. اگر خود آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آپ گر گئے تو ان کو کون دیکھے گا؟ اور اس میں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ کیبن کریو یعنی جہاز کا عملہ سب سے پہلے ماسک لگائے تاکہ وہ اس قابل ہو کہ سب کو ہدایت دے سکے. سو قصہ مختصر، وی ول شارٹ اٹ اپ دیٹ یو مسٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف. پہلے اپنا خیال رکھیے اور اس کے بعد پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ پورے معاشرے کا، اپنی فیملی کا خیال رکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسامہ. ڈاکٹر اسامہ، ابھی جو ہم نے بات کی کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک کیئر آف یور اون سیلف، یو مسٹ کنسیڈر یور اون پرسنالٹی اینڈ ایسٹ. اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کہ واقعی اپنی صحت کتنی ضروری ہے کہ ہماری ذات ایک میگنیٹ بن جائے اور ہمارا صحت مند وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان بھائی، ابھی آپ نے پرسنل ہیلتھ اور پرسنل ہائیجین اس کے حوالے سے جو ملفوظات دیے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہیں. انسان کی صحت اس کی اپنے اور اس کے معاشرے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ایک بیمار شخص اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر پائے گا اور بلکہ وہ بہت سارے اب اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اس کے جو فیملی کے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ بیمار ہوا ہے تو اس کے ماں باپ، اور اگر ماں باپ بیمار ہوئے ہیں تو اس کی اولاد، وہ ان کی خاطر جو ہے نا وہ لگ جائے گی. معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو رول پلے کرنا یہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو اس صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز صفائی ہے. اپنا پرسنل ہائیجین، اپنی ذاتی صفائی ستھرائی کو مینٹین رکھنا، ہینڈ ہائیجین، ہینڈ واشنگ کرنا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، واش روم جانے کے بعد، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور نہانا وقت کے اوپر، کیونکہ ہماری جو سکن ہے، ہماری جلد ہے، اس کے اوپر جراثیم مختلف طرح کے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور وہ گرو کرتے رہتے ہیں. تو اگر ہم باقاعدگی کے ساتھ ہاتھ نہیں دھوئیں گے، نہائیں گے نہیں، تو ان کی افزائش آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہاتھ دھونا اور سینیٹیشن ہے یہ مزید ہمیں بیماریوں سے بچائے گی اور ہمیں صحت مند رکھے گی. مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ سب کو اولاد عطا فرمائے خیر و عافیت. واقعی بچوں کو پالنا بھی ایک بہت زیادہ ہیکٹک کام ہوتا ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ساری رات جاگنا پڑتا ہے. آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہیلدی رکھیں گی. ڈاکٹر اسامہ نے ہاتھ دھونے کا بتایا، صفائی کا بتایا. ایک بات یاد رکھیے، صحت کا ڈائریکٹ تعلق کھانے سے ہے اور کوئی بھی ایک خاص چیز کھانے کی ساری ضروریات کو پورا نہیں کرتی. دیر مسٹ بی پلنٹی اینڈ ورائٹی. بہت زیادہ اور بہت مختلف اقسام کی چیزیں ہونا ضروری ہیں. خاص طور پہ ہمارے کھانے میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز یعنی پھل اور سبزیوں کا رول بہت زیادہ ہے. ریکمنڈیشنز کے مطابق ایک دن میں کھانے کے اندر بچوں کے لیے کم از کم 800 گرام پھل اور سبزیاں ہونی چاہیے. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں بالخصوص کھجور، اس کی بہت زیادہ کنزمپشن بڑھ جاتی ہے. مطلب کچھ تو ایسی کنٹریز ہیں نا جہاں کھجور نیٹیولی پیدا ہوتا ہے بہت زیادہ، لیکن جہاں نہیں بھی ہوتا کھجور وہاں پر آتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے. دودھ اور پھل بھی یہ اس کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. اور ایز پر دا ڈیفینیشن آف باٹنی یہ کھجور ایک پھل ہے اور 75% اس میں شوگر ہوتی ہے. بہت میٹھا ہوتا ہے، اگر یہ ڈرائیڈ فارم میں ہو تو زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. کھجور بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی یہ کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے، بلڈ پریشر کو بھی چیک میں رکھتا ہے. اور کھجور میں ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، 2 ملی گرام کھولائن یہ ہر کھجور میں ہوتی ہے. اور یہ کھولائن انسان کی ذہنی صلاحیت کو بڑھاتی ہے، یاد رکھنے اور سمجھنے میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. کھجور کے اندر یہ جو فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے، اس میں پوٹیشیم بھی ہے. تو آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے کھجور کے اندر جو پوٹیشیم ہے اور دیگر جو اجزاء ہیں وہ انسان کو کس طرح فائدہ دیتے ہیں؟ کھجور ایک بہت ہی منفرد پھل ہے. اس کی کمپوزیشن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ اس میں شوگر یہ کافی مقدار میں ہوتی ہے، پھر آپ نے بتایا پوٹاشیم اس کے اندر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آئرن بھی بہت زیادہ مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایک آئرن کا جو سیرپ اگر ہم کسی بچے کو پرسکرائب کرتے ہیں تو اس کے 1 چمچ اگر ہم سیرپ دیتے ہیں تو اس کی جگہ پہ اگر آپ 2 کھجوریں کھا لیں تو آلموسٹ اتنی ہی مقدار اس کی بن جاتی ہے. اب اس میں سارے مسلمان الحمدللہ یہ جانتے ہیں کہ روزہ جب افطار کیا جاتا ہے تو کھجور سے پہل کی جاتی ہے. اس کے بھی بہت زیادہ فوائد طبی طور پہ سامنے آئے ہیں. جب انسان نے دن بھر میں روزہ رکھا، اس کے جسم کے اندر پانی،
اور نمکیات کی جو کمی اب اس نے افطار کے وقت پوری کرنی ہے، کھجور اس میں بہت زیادہ معاون ہوتی ہے، چونکہ یہ ایک پھل ہے اور ہر پھل کے اندر پانی بکثرت مقدار میں موجود ہوتا ہے، اس کے اندر بھی پانی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر شوگرز یعنی کاربوہائیڈریٹس ہیں، تو جو آپ کی بلڈ شوگر لیول جو لو ہوا ہے فوری طور پہ اس کو وہ مینٹین رکھتے ہیں۔ پھر یہاں پر یہ دو چیزیں سامنے آئی ہماری کہ ایک تو کھجور پانی بھی پوری کر رہا ہے اور شوگر کی کمی کو بھی وہ پورا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمکیات جس کے اندر پوٹاشیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، دن بھر میں جو پسینہ آیا اس کے ساتھ پوٹاشیم جسم سے نکلتا ہے، پیشاب کے ذریعے پوٹاشیم جسم سے نکلتا ہے، تو کھجور اس پوٹاشیم کے ذریعے اس کو بھی ہمارے جسم کے اندر جو کمی ہوئی ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ پھر اس کے اندر جو اینٹی آکسیڈنٹس کی جیسے آپ نے بات کی ہے تو کینسر کے خلاف بھی پروٹیکشن دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو وائٹامن اے اور وائٹامن سی ہوتے ہیں وہ ہماری جلد کے لیے ہمارے بالوں کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور وائٹامن اے جو ہے یہ ہماری بینائی کے اندر اس کا بڑا اہم رول ہے۔ رات کے وقت خاص طور پہ جو بینائی ہوتی ہے اس میں وائٹامن اے کی اگر کمی ہو انسان کے اندر تو رات کے وقت دیکھنے میں بہت زیادہ دقت محسوس ہوتی ہے، جسے رات کا اندھا پن بھی کہا جاتا ہے۔ تو کھجور کے اندر جو وائٹامن اے موجود ہوتا ہے تو وہ بینائی کے اندر بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسامہ کہ کھجور ایک بہت بہترین چیز ہے اور یہ صرف رمضان المبارک میں نہیں بلکہ سارا سال استعمال کرنی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، زچگی کے دوران ماں کے اوپر جو ایک مرحلہ ہوتا ہے اس میں بھی مطلب پوٹیشیم لاس ہوتا ہے، کھجور اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں کھجور کی 3000 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ Now a very interesting question, which is the most popular fruit in this world؟ سب سے زیادہ کون سا ایسا پھل ہے جو مشہور ہے اور سب سے زیادہ اس کی کاشت کی جاتی ہے؟ سوچئے۔ Your guess, let's see what's the most important and popular food۔ یاد رکھیے ٹماٹر یعنی ٹومیٹو دنیا کا سب سے مشہور پھل ہے۔ جی ہاں، ٹماٹر پھل ہے۔ As per the definition، ٹماٹر ایک پھل ہے اور اس کی جو سالانہ پیداوار ہے وہ تقریباً 170.75 ملین میٹرک ٹن ہے، اور دوسرے نمبر پر جو اہم ترین پھل ہے دنیا میں وہ ہے بنانا یعنی کیلا۔ بنانا لفظ جو ہے یہ عربی زبان سے لیا گیا ہے، مطلب اس کو تھوڑا سا چینج کر کے پھر انگلش میں بنانا یہ بنا ہے۔ کچھ ملکوں میں یہ کچا بھی پکایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر اس کو پکا کے جس طرح سے ہم پھل کے طور پہ کھاتے ہیں، اس کی کنزمپشن اس لیے زیادہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ سارا سال کاشت ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص موسم نہیں ہے۔ وی کین یوز اٹ آل اراؤنڈ دا ایئر۔ اور دنیا میں کتنے کیلے کھائے جاتے ہیں یہ بھی ایک حیرت انگیز سٹیٹسٹکس ہوگی آپ کے لیے۔ یاد رکھیے ایک سال میں دنیا کے اندر تقریباً 1 کھرب سے زیادہ کیلے استعمال ہوتے ہیں، اور پھر دنیا کے 170 ممالک میں 1000 اقسام کے بناناس پائے جاتے ہیں، اور یہ تقریباً 9 ماہ میں اس کا پورا جو گچھا ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے جس کو بنچ آف بناناس کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسامہ، ہم نے 2 پھلوں کے بارے میں یہاں پہ سنا، ایک ٹماٹر کے بارے میں اور ایک کیلے کے بارے میں، تو ایک تو تھوڑا سا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ یہ ان دونوں کا یوز ہمارا رمضان المبارک میں کیسے ہوگا اور ان دونوں پھلوں کے کیا کیا فوائد ہوں گے؟ دیکھیں، افطار کے اندر خصوصی طور پہ پھلوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ پھل جو ہیں ان کے اندر فائبر کافی مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے اور واٹر پانی کی مقدار ان کے اندر کافی ہوتی ہے۔ تو فائبر بیسیکلی یہ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ خوراک کے اندر ایک ایسا جزو ہوتا ہے جو کہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا، مگر وہ ہمارے نظام انہضام کو بہت اچھا رکھتا ہے، اس کو ہیلدی رکھتا ہے، صحت مند رکھتا ہے، قبض سے بچاتا ہے، اور باقی جو خوراک ہوتی ہے اس کی ڈائجیشن کے اندر وہ ہیلپ کرتا ہے۔ تو ان پھلوں کے استعمال کے اندر کافی فوائد پوشیدہ ہیں۔ ٹماٹر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر پانی کی مقدار 95% ہوتی ہے، آلموسٹ اس کا 95% جو ہے نا وہ پانی پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے اندر وائٹامنس کافی مقدار میں ہے، جیسے کہ وائٹامن سی اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو کہ ہماری اسکن کے لیے اور ہمارے بالوں کے لیے اس کا کافی فائدہ ہے، اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، جسم کے اندر جو نقصان دہ مادے بنتے ہیں ان کو یہ زائل کرتا ہے، ان کے نقصان دہ اثرات کو۔ اس کے علاوہ اس میں وائٹامن کے موجود ہوتا ہے۔ وائٹامن کے جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر جو خون ہے، خون کے جمنے کے عمل کے اندر اس کا بہت زیادہ اہم رول ہے۔ کہیں چوٹ لگ گئی تو خون رکے گا، تو کیسے رکے گا؟ اس میں وائٹامن کے کی بہت زیادہ اہم اس کی کارکردگی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے جو ٹماٹر ہے جسم کے اندر کولیسٹرول اور چکنائیاں جو ہیں، فیٹ جو ہے جو بلڈ کے اندر موجود ہوتی ہے اس کی مقدار کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو دل کی بیماریاں ہیں ان سے جو ہے نا حفاظت ممکن ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم بات کریں بنانا کی،
تو اس کے اندر بھی شوگر کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے. تو افطار کے وقت اگر ہم اسے کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جو گلوکوز کی کچھ لیول نیچے آیا ہوا ہے وہ فوری طور پہ بحال ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر پوٹاشیم بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے, تو پوٹاشیم کی کمی افطار کے وقت وہ بھی اس کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے. پوٹاشیم کے والے سے پہلے بھی آپ نے بتایا کہ کھجور کے اندر بھی پوٹاشیم ہوتا ہے. پھر ایک چیز میں بھی بڑی اہم ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کا سٹارچ ہوتا ہے, پیکٹن اسے ہم کہتے ہیں. یہ بڑا جو ہے نا ڈائجسٹیو سسٹم کو ریزسٹ کرتا ہے, ڈائجسٹ نہیں ہوتا یہ, اور یہ اسی طرح جسم سے نکل جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا معدہ ہے یہ جسم کے یہ معدے کے اندر پڑا رہے گا, اور معدے کی ایمپٹنگ کو یعنی کہ اس کے آگے اس نے جب خوراک بھیجنی ہے اس عمل کو وہ سلو کر دے گا, جس کی وجہ سے ہمیں ایک فیلنگ آئے گی کہ ہماری بھوک ختم ہو چکی ہے اور ہم ایک دم سے بہت زیادہ کھانا کھا کر اپنے معدے کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. یعنی کیلے کے اندر ایک ایسا مادہ موجود ہے جو کہ ڈائجیشن کے پروسیس کو سلو کر دے گا, اور پھر اس کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ کھانا جو ہے وہ بچ جائے گا, اور وہ خود ہضم نہیں ہوتا, وہ جسم سے نکل جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کتنی زیادہ ان پھلوں کے اندر نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنے فوائد ہیں. آئیے آج ہم ایک اور پھل کے بارے میں سن لیتے ہیں جو کہ گرمیوں کا ایک بہت خاص تحفہ ہے. واٹر میلن یعنی تربوز اس وقت بہت زیادہ ہے, اور تربوز گرمیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بہت اچھا ہے صحت کے لیے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ سن کے حیران ہوں گے, تربوز پھل بھی ہے اور سبزی بھی ہے. جی ہاں, تربوز دونوں کیٹیگریز کے اندر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیج سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو پھل کہا جاتا ہے, اور یہ سبزی جو ککمبر وغیرہ, کھیرا, تر وغیرہ جو سبزیاں ہیں اس کی فیملی کی ایک سبزی سمجھی جاتی ہے. یاد رکھیے, تربوز ایک انتہائی سخت جان پھل ہے. یہ ایسے علاقوں میں بھی مل جاتا ہے جہاں پر کوئی اور پھل نہیں اگتا, اور تربوز کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اس کے اندر واٹر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے. اور پھر یقیناً آپ اپنے اور ہمارے فیورٹ پھل کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے, اور وہ ہیں آم. جی ہاں, لیکن آم کا نمبر یہ 8واں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آم کا سیزن سپیسیفائیڈ ہوتا ہے, اور آم ایک خاص سیزن کے اندر آتا ہے. بہت میٹھا ہوتا ہے, سب کو بہت پسند ہے, مختلف انداز سے کھایا جاتا ہے. پوری دنیا میں آم کی بہت سی ڈشز بنائی جاتی ہیں, لیکن اس کا نمبر 8واں ہے. آئیے ایک اور پھل کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر ان تمام پھلوں کے بارے میں کچھ ہم ڈاکٹر اسامہ سے پوچھیں گے, اور وہ پھل ہے سیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, انتہائی اہم پھل سیب پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوتا. کچھ جگہوں پر اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے, جیسے یو ایس اے میں, ٹرکی میں, پولینڈ میں یہ وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے, چائنا میں بھی پیدا ہوتا ہے, اور ان ممالک سے دوسرے ممالک کو یہ بھیجا جاتا ہے. بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے, آئرن کی مقدار اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بہرحال بہترین افطاری وہ ہے جس پہ فروٹس زیادہ ہوں, پلینٹی اینڈ ورائٹی. اور یہ رنگا رنگ قسم کے فروٹس نہ صرف ہمارے افطار کے دسترخوان کو سجاتے ہیں, بلکہ دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر ان کی موجودگی اس پوری دنیا کو ایک رنگا رنگ امتزاج کے اندر کھلا اٹھتی ہے. ڈاکٹر اسامہ, آپ بچوں کے ڈاکٹر ہیں پیورلی, تو آم تو بچوں کو بہت پسند ہے, اور سیب بچوں کو اتنا پسند نہیں ہوتا. تربوز بھی کچھ بچے کھاتے ہیں کیونکہ میٹھا ہوتا ہے وہ, تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ بچوں کو پھلوں کی طرف ہم لائیں کیسے, اور پھر کچھ آم کے بارے میں اور سیب کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے گا. کہ بچوں کی تربیت اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اگر بچوں کو شروع سے ہی آپ ان کی ڈائٹ کے اندر پھل شامل کر دیں گے تو بچہ جب سے اس نے ہوش سنبھالی ہے وہ اپنے ریگولر ڈائٹ کے اندر دن میں 1 یا 2 مرتبہ پھل کھا رہا ہے, تو اس کی عادت میں یہ چیز شامل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے بچوں کو شروع سے ہی کینڈیز اور ٹافیز اور چاکلیٹس کے اوپر لگا دیا ہے تو وہ چیز اس کی ڈائٹ کا ایک حصہ بن جائے گی, اور پھر وہ اسی کے لیے ضد کرے گا. تو گھر کے اندر سب سے پہلے آپ کو اپنی ڈائٹ کے اندر بھی فروٹس لانے پڑیں گے. گھر کے جو بڑے ہیں خود فروٹس کھائیں, تاکہ بچہ ان کو دیکھ کر وہ بھی فروٹس ہی ڈیمانڈ کرے کہ میں نے بھی یہی کھانا ہے. کیونکہ ماں باپ جو کر رہے ہوتے ہیں بچوں نے اسی کو فالو کرنا ہے. اگر آپ خود چاکلیٹس کھائیں گے, کینڈیز کھائیں گے, اور سویٹس کھائیں گے, مٹھائیاں کھائیں گے, اور بچوں کو فروٹس کے لیے کہیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے. تو آپ کو خود پہلے ایک رول ماڈل بننا پڑے گا ان کے لیے, تو انشاءاللہ پھر اس طرح بچے بھی جو ہے نا اس کو فالو کریں گے. اب جو فروٹس کی آپ نے ماشاءاللہ بات کی, بڑی آپ نے اہم بات بتائی کہ جو تربوز ہے اس کے اندر 92% تک پانی ہوتا ہے. پھر اس کے اندر وٹامن سی ہے, اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, کینسر کے خلاف اس کی جو ہے نا پروٹیکشن ہوتی ہے. پھر اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جسے ہم ایک سٹرولین کہتے ہیں, امائنو ایسڈ ہے یہ ایک. اس کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ یہ جسم میں نائٹرک آکسائڈ پیدا کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے جسم کے اندر جو بلڈ ویسلز ہیں, خون کی نالیاں ہیں, وہ پھیلتی ہیں, اور بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. یعنی کہ وہ مریض جو کہ بلڈ پریشر کے جو ہے نا عارضے میں
مبتلا ہیں انہیں اس کے استعمال سے بلڈ پریشر میں کمی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم باقی پھلوں کی بات کریں، آپ نے سیب کی بات کی، سیب کے اندر جو ہے نا وہ وٹامن سی اور وٹامن اے بڑی مقدار کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی فائبر بڑی مقدار موجود ہوتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم کی بڑا اہم ہے۔ اور جو آم ہے، آم کے اندر ایک تو یہ کہ شوگر کافی زیادہ مقدار میں موجود ہے، تو افطار کے وقت وہ کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ فائبر اس میں بھی بہت زیادہ ہے، ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ پھر اس کے اندر یہ آپ کی سکن اور ہیئر کے لیے وٹامن سی اور اے جو ہے نا یہ بھی اس کے اندر کافی مقدار کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ آنکھوں کے لیے اس کے اندر ایک بڑا اہم کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے لیوٹین کہتے ہیں، یہ ایک خاص اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ آنکھوں کو جو ہے نا مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ ہارٹ کے اوپر اس کا یہ افیکٹ ہوتا ہے چونکہ یہ فائبر اس کے اندر زیادہ ہے، تو یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہارٹ کی بیماریوں کو بھی یہ کم کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا مینگو، آم، یہ آپ نے جو بات کی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم تھوڑا سا اس کو سمیٹتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک چیز جو بہت زیادہ عوام میں پائی جاتی ہے، مدنی چینل کے ناظرین، ایک لفظ انگریزی میں بولا جاتا ہے متھ۔ متھ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، یہ بھی یہ کہہ رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، فلاں بھی یہ کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، جبکہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ متھس جو ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ایک انسان جو اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، ہم اسی سے اس فیلڈ کے بارے میں رائے لیں گے نا۔ اب پھل کا انسانی جسم پہ کیا اثر ہے، ایک ڈاکٹر سے بہتر یہ نہیں بات کوئی بتا سکتا۔ ہم ادھر ادھر سے سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پوری فیملی پہ بلکہ پوری سوسائٹی پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے اب اس چیز کا اندازہ کچھ ہے، لیکن باقی ڈاکٹر سامہ بتائیں گے کہ جب بچوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے اور بچوں کو لوز موشن لگے ہوتے ہیں، کسی بھی بندے کو ڈائریا ہو جاتا ہے، تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیب اور آم اس کو نہ دیے جائیں، کیونکہ لیگزیٹیوز ہوتے ہیں اس کے اندر، جیسا ڈاکٹر سامہ نے بتایا فائبر ہوتی ہے، اور فائبر جو ہے وہ صفائی کر رہی ہوتی ہے پیٹ کی، تو موشن زیادہ ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر سامہ، ون لائن سینٹینس فار دس، دیٹ اف a person is suffering from diarrhea, he is suffering from loose motions, should he go for mangoes and سیب؟ کیا اس کو ایپل اور آم کھانا چاہیے اگر کسی کو موشن لگے ہوئے تو؟ جو ایپل اور مینگو ہیں ان کے اندر شوگر کنٹینٹ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ڈائریا زیادہ ورس ہو سکتا ہے۔ لیکن جو پھل کھانا چاہیے ڈائریا کے اندر وہ کیلا، بنانا جو ہے یہ کافی زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور کیا کھانا چاہیے جب کسی کو لگے ہوں، موشن لگے ہوں، کیا اس کو کھانا چاہیے؟ اس کو دہی دینا چاہیے، یوگرٹ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو جسم کے اندر جب جاتے ہیں تو جا کر جو نقصان دہ جراثیم ہیں ان کو کم کرتے ہیں اور ڈائریا کو کم کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نمکول یعنی کہ ORS والا پانی جو ہے اس کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، اور کھچڑی، سافٹ ڈائٹ جو ہے نا اس کا استعمال کرنا چاہیے، چونکہ کھچڑی یعنی کہ جو چاول ہیں اس میں دال بھی ہوتی ہے، اس کے اندر پروٹین بھی ہوں گے، اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ بھی ہوں گے، اور وہ ایزیلی ڈائجسٹ ہو جائے گی۔ یہ جو پھل اور جو چیزیں اسامہ بھائی نے بتائیں اس کے اندر دونوں فائدے ہوں گے، اس کو فائدہ بھی ہوگا اور جو کمی ہو رہی ہے وہ پوری بھی ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ پھل کب کھائے جائیں؟ شیخ طریقت امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پھل ہیں وہ کھانے سے پہلے کھانے چاہیے۔ میں نے امیر علیہ سنت سے یہ سنا تھا، اور پھر جب اس کی تحقیق کی، سائنس بھی بالکل اسی طرح اس کو ریکمینڈ کرتی ہے کہ پھل کھانے سے پہلے کھانے چاہیے، کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے۔ اور بالکل رات کو سونے سے پہلے کیا پھل کھائے جائیں کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے سونے اور پھل کھانے کے درمیان کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ ضروری ہے، اور رات کو سوتے ہوئے وہی پھل کھائے جائیں جس میں شوگر کانٹینٹ کم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم شوگر والے پھل زیادہ کھائیں گے تو پھر ایک دم انرجی برسٹ ہوگا، جسم میں انرجی پیدا ہوگی اور جسم الرٹ ہو جائے گا، جبکہ سوتے وقت تو ہمیں جسم الرٹ نہیں چاہیے بلکہ ریلیکس چاہیے۔ اور پھر میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات کا آپ مجھے جواب دیجئے، صبح اٹھ کر اپنے کاموں پہ جانے سے پہلے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ یعنی جو ریگولر کام آپ نے کرنا ہے، تعلیمی ادارے میں آپ جا رہے ہیں، آفس میں جا رہے ہیں، اپنے کاروبار پہ جا رہے ہیں، کون سا کام آپ جانے سے پہلے کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اٹھ کے بیدنگ کرتے ہوں، نہاتے ہوں، کچھ لوگ اٹھ کے مسواک کرتے ہوں، برش کرتے ہوں، but one thing we all do almost in common, and the thing is breakfast. Breakfast is supposedly the most important meal of the day. ناشتہ دن کا سب سے اہم کھانا ہونا چاہیے، ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، ہونا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ صبح جوسز پیتے ہیں، کوئی اورنج جوس پیتا ہے، کوئی ایپل جوس پیتا ہے۔ ان جوسز میں وائٹامنز اور منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ جوس فریش ہی پینے چاہیے۔ جس طرح کچھ پھلوں میں تو جوس ہوتا ہے، جس طرح اورنج ہے جوس سے بھرا ہوتا ہے، بڑا مزیدار جوس ہوتا ہے اس کا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ فروٹس میں اور فروٹ جوسز میں فرق ہے۔ فروٹ ایک چیز ہے، اس کا جوس جب نکال لیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور دونوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جب آپ فروٹ کا جوس نکالتے ہیں تو اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں، جبکہ بعض پھلوں کے اندر
چھلکے میں زیادہ غذائیت ہوتی ہے، اندر اس کے غذائیت بہت کم ہوتی ہے. جس طرح میں آپ سے ایک حیران کن انفارمیشن شیئر کرتا ہوں، اورنج میں مالٹے، کنو وغیرہ کا جو چھلکا ہوتا ہے اس میں زیادہ غذائیت ہوتی ہے، لیکن اس کے چھلکوں کو کھائے کیسے؟ وہ تو کبھی زندگی میں نہیں کھایا، لیکن غذائیت اس میں زیادہ ہوتی ہے. بچوں کو لازمی فریش جوسز کی عادت ڈالیے، اور جوسز بھی کون سے ہوں جس میں ایڈڈ شوگر نہ ہو، بلکہ وہ جوس جو ہے اس کے اندر اپنی جو نیچرل شوگر ہے وہ موجود ہو. اور یاد رکھیے کچھ نیچرل جوس بھی اتنے میٹھے ہوتے ہیں، جس طرح گریپس ہے، انگور ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے، انگور کا جوس خالص اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ اس میں کئی بوتلوں سے زیادہ چینی موجود ہوتی ہے خالصتاً اس جوس کے اندر. تو ڈاکٹر سامہ یہاں پر ہمیں ایک گائیڈ کریں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، کہ یہ جو جوسز میں بھی ہم نے تحقیق سنی کہ شوگر خود سے زیادہ ہوتی ہے، تو کیا شوگر کے مریض اور بچوں کو یہ جوسز دینے چاہیے یا پھر یہ بھی چینی کی طرح ان کو منع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، خاص طور پہ ایسے پھل جن کے اندر شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ تربوز ہے، آم ہے، اس کے ساتھ سیب ہے، تو ان کے جوسز جو ہے نا یہ شوگر کے مریض کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے چاہیے، بلکہ پریفریبلی جوسز کی بجائے فروٹ استعمال کریں، کیونکہ فروٹ کے اندر فائبر ہوتا ہے اور وہ اس کی ڈائجیشن کو اور اس کی ابزارپشن کو ڈیلے کرتا ہے. تو اس سے شوگر جو اس کے جسم میں گئی ہے، معدے میں گئی ہے، وہ سلولی ابزارب ہوگی اور ایک دم سے ایک سپائک نہیں آئے گی. یعنی شوگر کا مریض جوس استعمال کم کرے. اور اس کے ساتھ اگر اس نے آم کھانا ہے تو آم میں بھی شوگر بہت زیادہ ہے، اگر وہ آم فروٹ کے طور پہ بھی کھا رہا ہے تو اس کو بھی کم مقدار کے اندر استعمال کرے اور اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کرے. اسی طرح سیب کے ساتھ اور تربوز کے ساتھ. اور بچوں کے لیے خاص طور پر ان کو جوسز کی بجائے فروٹس کی عادت ڈالنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فروٹ کھانے سے جو انسان کے اندر ایک اس کی بھوک کی شدت میں کمی جو واقع ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے. ورنہ اگر اس کی بھوک، بچے کی بھوک تو مٹی نہیں ہے، تو وہ اسکول میں جائے گا، وہاں جا کے کوئی بھی چیز جو اس کو ملے گی، چاکلیٹ یا کینڈی ملے گی، وہ کھا لے گا. تو آپ جوسز کی بجائے ان کی فروٹس کے اوپر لے کر آئیں. وہ سالڈ چیز ہے نا جی، وہ سالڈ چیز ہے جی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں سیب کی، اگر ہم بات کریں، سیب کا جو چھلکا ہے، سیب کے اندر جتنا فائبر ہے اس کا 50% فائبر اس کے چھلکے کے اندر ہے. آپ چھلکا تو آپ نے اتار دیا، بلکہ اس کے اندر جو فائبر تھا وہ سارے کا سارا آپ نے نکال دیا، صرف جوس آپ نے لیا ہے. تو جوسز کی وجہ سے کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے ان لوگوں کے اندر جو ریگولرلی یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر سامہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ بچوں کو بھی فروٹس دیے جائیں، سالڈ چیز جائے گی، بھوک بھی مٹے گی اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا. میرے پاس ایک ریسرچ کھلی ہوئی ہے کہ if you peel your fruits and vegetables before you eat them, you may be making a nutritional mistake. اگر آپ واقعی سکن جو اس کی باہر والی جلد ہوتی ہے، اس کا چھلکا ہوتا ہے، وہ اتار دیتے ہیں تو آپ ایک غلطی کر رہے ہیں. کیرٹس، ایپلز، ککمبرز، جتنے کھیرے ہیں، یہ گاجریں ہوتی ہیں اور یہ ایپل ہوتا ہے، اس کا پھل بالکل نہیں اتارنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر کبھی کبھار زیادہ فوائد چھپے ہوتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح بھی ہم نے سیکھا سمجھا، والدین کو پھل کھانے چاہیے، سبزیاں کھانی چاہیے تاکہ ان کے بچوں میں بھی عادت آئے. بلکہ ایک استاد کے بارے میں نے پڑھا، اسامہ بھائی، بڑی حیرت انگیز بات تھی لیکن بڑی مزے کی لگی. استاد کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ بچوں کے سامنے بیٹھ کر سیب کھایا کرتے تھے ضرور. اور اب عام طور پہ بچے استاد کے ساتھ رویہ تھوڑا عجیب سا بھی ہوتا ہے، کچھ چھیڑے بھی ڈالتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، بہت بری بات ہے. استاد جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ قابل احترام شخصیت ہے، لیکن ان استاد کو اس کا اندازہ ہے اور سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کاپی کر رہے ہیں. وہ پورا سال بچوں کے سامنے ایک سیب کھاتے تھے، یا تو کلاس روم میں بیٹھ کے یا سٹاف روم میں بیٹھ کے. اور بعد میں جب دیکھا گیا تو ان کے بچے بڑے ہو گئے، مختلف شعبوں میں چلے گئے، مختلف پیشوں میں چلے گئے. کثیر تعداد میں بچوں کو یہ عادت پڑ گئی کہ وہ بھی سیب کھایا کرتے تھے. تو an apple a day keeps the doctor away، یہ کہا تو جاتا ہے. تو سیب کے تو بہت زیادہ فوائد ہیں. میں یہاں پر ایک ریسرچ پڑھ رہا ہوں اور میں حیران ہو رہا ہوں پڑھ کے. لکھا ہوا ہے کہ روزانہ 2 کیلے جو کھاتا ہے اس کا بلڈ پریشر 10% کم ہو جاتا ہے. ڈیلی 2 کیلے کھانے والوں کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے کہ ان کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، شجر کاری بھی بہت ضروری ہے، اور یہ پھل اور سبزیاں شجر کاری میں ہی آئے گی. ظاہری بات ہے یہ بھی پودے ہیں، اور جو پودوں کا فائدہ زمین کو ہوتا ہے وہ ان پھلوں اور سبزیوں سے بھی ہوگا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ شجر کاری کریں تو اس میں یاد رکھیں کہ یہ پھلوں اور سبزیوں کو اپنے گھروں میں اگائیں. یہ کچن گارڈن کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے دنیا میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں، اپنے گھر کے اندر استعمال ہونے والی سبزیاں اور پھل لگائیں. یہ پورا سبجیکٹ ہے
اور اس سبجیکٹ کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے. آج کل کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کھاد بڑی ایسی عجیب سی آ رہی ہے کیمیکل اورینٹڈ. جو پانی فصلوں کو لگایا جاتا ہے وہ پانی بھی گندا اور ٹاکسک ہے جس کا اثر لازمی پھلوں اور سبزیوں کے اندر جاتا ہے. جب ہم اپنے گھر میں یہ چیزیں لگائیں گے تو obviously وہ چیز آرگینک ہوگی, صاف ہوگی اور بہت اس کا فائدہ ہوگا. اب دیکھیے ایک جو لیمو کا درخت ہے, یہ لیمو کا درخت 3 سال کے اندر 17.5 کلو نیمبو دے دیتا ہے, اور اس کی خوشبو بڑی پیاری ہوتی ہے, پورے گھر میں پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے لینڈسکیپ کے اوپر جب لیمو کا درخت لگتا ہے. اور یہ جو 4 سے 5 سال کا لیمو کا درخت ہوتا ہے یہ 45 کلو لیمو پروڈیوس کرتا ہے. یعنی شکنجبین بھی اپنے گھر کی, لیمو بھی اپنے گھر کا, اور ہمارے گھر کے نیمبو پورے خاندان والوں کو خیر خائی کی نیت سے دیے بھی جا سکتے ہیں. 45 کلو نیمبو, اور کبھی کبھار تو خاص طور پہ رمضان میں اس کا ریٹ بھی بڑا بڑھ جاتا ہے لیمو کا. تو یہ دیکھا جائے کہ فیول ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی بڑھتی ہے, گھر میں سایہ بھی ہوگا. تو اسامہ بھائی یہ نیمو کی بات ہوئی, اپنے سلسلے کو اسی سے اینڈ کرتے ہیں کہ یہ عام طور پہ لوگ شکنجبین کا استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں اور خاص طور پہ افطاری پر, اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے؟ جی بالکل. بیسیکلی لیمو جو ہے سٹرس فروٹس کے اندر آتا ہے جس کے اندر مالٹا وغیرہ بھی شامل ہے, تو ان کے اندر وٹامن سی کا کافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے. اور سکنجبین کے اندر چونکہ آپ نے لیمو بھی ڈالا ہے, آپ نے اس میں نمک بھی ڈالا ہے, کچھ آپ نے چینی بھی ڈالی ہے, پانی ہے, تو اس سے بھی بہت اچھا ری ہائیڈریشن کے لیے بہت زبردست ہے. خاص طور پہ مطلب افطار کے وقت جب پانی کی بھی کچھ کمی ہے اور نمکیات کی بھی کچھ کمی ہے, کچھ شوگر بھی کم ہے, تو اس میں جو ہے نا اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. پھر یہ جو سکنجبین ہوتی ہے سٹائٹی والی اس کی بڑی ہوتی ہے کہ آپ کی بھوک کی شدت کو یہ بہت کم کر دیتی ہے. اگر آپ نے افطار میں سکنجبین پی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو اگلے 2 گھنٹے تک بھوک کی کیفیت نہ ہو, تو آپ تراویح پڑھیں اس کے بعد آ کے آرام سے کھانا کھائیں. مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کتنا کچھ سیکھنے کو ملا. یہی مدنی چینل کا خاصہ ہے اور یہی مدنی چینل کی خوبی ہے کہ جو بھی سوغات آپ کے لیے آتی ہے نئی ہوتی ہے, منفرد ہوتی ہے. ماشاءاللہ کس طریقے سے ہم پھل اور سبزیوں کو استعمال کریں یہ بھی سیکھا, مختلف پھلوں کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے اور ہر انسان کے لیے اس کے کیا فوائد ہیں یہ بھی سیکھنے کو ملا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, خاص طور پہ رمضان المبارک ان بابرکت لمحات میں مدنی چینل کے ساتھ رہیے, اور پھر جب رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو جائے گا تب بھی مدنی چینل کو نہ چھوڑیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے. دعوت اسلامی کا ہر رنگ نرالا ہے, بہترین ہے. دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں پریکٹیکل انداز سے حصہ لیجئے. اللہ رب العزت ہم سب کی خیر فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.